السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ پاک صاف ہونے کے لیے غسل کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، کیونکہ یہاں پر غسل کرنے کے حوالے سے سبھی سوالوں کا جواب ملے گا۔ یوٹیوب پر بہت سارے لوگ غسل کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو پوری جانکاری بتا رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو غلط جانکاری دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی طریقے کو بتا رہے ہیں جو غلط ہے۔ سماج میں غسل یعنی نہانے کے حوالے سے کچھ غلط طریقہ کو بھی ہم لوگ صحیح مان کر کرتے ہیں، جیسے نہانے کے سمے کچھ دعائیں پڑھنا جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح کچھ طریقہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ سبھی سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 منٹ سمے ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنا شروع کریں، کیونکہ آدھی جانکاری سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یا اس ویڈیو کو سیو کر کے رکھے یا لائک کر کے رکھے تاکہ بعد میں نکال کر دیکھنے میں آسانی ہو۔ تو پیارے دوستو، آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ غسل کیا ہے؟ غسل کب ضروری ہوتی ہے؟ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، غسل ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پورے بدن کو نہلانا۔ یعنی یہ بھی پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ آج کل جس طریقے سے ہم لوگ غسل کرتے ہیں اس طرح سے صرف جسم صاف ہو سکتا ہے لیکن پاک نہیں ہو سکتا۔ غسل کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان مرد یا عورت ناپاک ہو جاتا ہے اور جب پاک ہونے کے لیے اسلامک طریقے سے نہاتا ہے تو اسے غسل کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں غسل کب ضروری ہوتا ہے؟ غسل واجب ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جن کو کرنے یا ہونے پر آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے، جیسے منی نکلنے سے، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو۔ جب مرد یا عورت کی شرمگاہ سے منی نکل جاتے ہیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے یا نائٹ فیل ہونے کی وجہ سے، اور حیض کے بعد یعنی جب عورت کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میاں بیوی سے ہم بستری کیا اور منی نہیں نکلا پھر بھی دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نفاس کے ختم ہونے سے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو جتنے دن بلیڈنگ ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور نفاس زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے، اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں، 15 دن، 20 دن، 30 دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے غسل واجب ہو جاتی ہے، یعنی غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم غسل کے فرائض کو جانتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، غسل کے فرائض جاننا سبھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی غسل درست نہیں ہو سکتی۔ اب ہم غسل کے فرائض کو جانتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ اور کسی بھی شخص میں ان تینوں چیزوں میں سے اگر ایک بھی فرض نہیں پایا گیا یا ایک بال کے برابر بھی کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تو غسل درست نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ناپاک ہے اور غسل کے فرائض کو صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے تو صرف نہانے سے پاک نہیں ہو سکتا۔ جب کسی شخص کے لیے غسل ضروری ہو جاتا ہے اور وہ غسل کے فرائض کو صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے تو وہ صرف اس کے بدن صاف اور گندگی سے نجات مل جائے گا لیکن پاک نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے دوستو، میں ابھی آپ کو یہاں پر غسل کرنے کا طریقہ سکھانے والا ہوں جو اسلامک طریقے میں کیا جاتا ہے۔ دھیان رہے، آپ کسی بھی طریقے سے نہا سکتے ہو لیکن پاک نہیں ہو سکتے۔
پاک ہونے کے لیے اسلامک طریقے سے ہی نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، جو آپ یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے ہو۔ تو آئیے سیکھتے ہیں۔ غسل کرنے سے پہلے پیشاب کر لینا چاہیے، اگر ضرورت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے بعد نیت کرے۔ جس طرح کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح جب غسل کرنے لگے تو غسل کی نیت کرے۔ غسل کی نیت کرنے کے لیے صرف آپ کو یہ کہنا ہے، یا اللہ میں غسل کر رہا ہوں پاک صاف ہونے کے لیے، بس اتنا ہی دل میں نیت کرے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جس طرح وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، غسل کی نیت کرنے کے بعد اس طرح ہاتھ دھوئے، اس کے بعد شرمگاہ کی جگہ کو اچھی طرح دھوئے، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ اس کے بعد بدن میں جہاں پر گندگی لگی ہو اس کو بھی دھو لے۔ اگر نجاست نہیں لگی ہو تو اس کے بعد وضو کرے، جس طرح سے نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں وضو کے متعلق ایک ویڈیو مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے دیکھ کر سیکھ سکتے ہو۔ اس ویڈیو میں ہم نے تصویر کے ساتھ بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے۔ تو وضو کے بعد پورے بدن پر پانی ملے، یعنی جس طرح سے جب ہم اپنے بدن پر تیل کو ملتے ہیں، اسی طرح جب غسل کرنے لگے تو تیل کی طرح پانی کو ملے۔ بدن پر پانی ملنے کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پر اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر خوب اچھی طرح سے پانی بہائے۔ کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالنے کے بعد سر اور پورے بدن پر پانی بہائے 3 مرتبہ، یہاں تک کہ پورے بدن میں ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ اس طرح سے جو سمجھ کر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کا غسل کرنا صحیح ہوتا ہے، اور اسی طرح ناپاکی سے پاکی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، اور اگر ہمارے اس چینل پر آپ پہلی بار آئے ہو تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔